إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر سامعین، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین حق کہنے، حق کو سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ڈرنے والوں کی رہنما ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ الذین یؤمنون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 2 آیات ہیں، ان 2 آیات کے اندر 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز بیان ہوئی ہے کہ یہ لا ریب ہے، یہ ایسی کتاب ہے
جو مسئلہ بیان کرے، جو قصہ اور واقعہ بیان کرے، جو حالات بیان کرے، جو آرڈر اور احکام بیان کرے، وہ سب کے سب لا ریب ہے۔ ان آرڈروں کے اندر، ان احکامات کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کہے کہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، تو یہ لا ریب ہے۔ یہ کہے موت آنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو یہ لا ریب ہے۔ اور یہ کہے مرنے کے بعد انسان کے اعضاء ختم ہو جاتے ہیں، یہ سن نہیں سکتا، یہ دیکھ نہیں سکتا، یہ پکڑ نہیں سکتا، یہ چل نہیں سکتا، تو یہ بات لا ریب ہے۔ اور یہ کہے کہ جو صفات اللہ رب العالمین کی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں آ سکتی، اللہ کی صفات کسی مخلوق میں نہیں آ سکتی، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی اس صفت کا مالک نہیں ہو سکتا، تو یہ لا ریب ہے۔ یہ کہے کہ علیم بذات الصدور اللہ کی ذات ہے، انسان علیم بذات الصدور نہیں ہو سکتا، تو یہ لا ریب ہے۔ یہ کہے کہ جو انسان میری بات کو مانے، میری بات پر عمل کرے اور اس عمل کا نتیجہ جنت ہے، یہ لا ریب ہے۔ اور جو اس کتاب کو نہ مانے، اس قرآن کو نہ مانے، اس کے خلاف اپنی زندگی کو گزارے اور اس کی موت واقع ہو جائے نافرمانی کی حالت میں، تو اس کی سزا جہنم ہے، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم کہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے، تو اس کے نافرمان ہونے میں، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ شور و پکار میرا حق ہے، مجھے پکاریے، مجھ سے مانگیے۔ جو اس کے خلاف کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اس کی دنیا اور آخرت میں رسوائی لا ریب ہے، کیونکہ یہ قرآن حکیم بے عیب ہے اور یہ لا ریب ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ڈرنے والوں کے لیے رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، کامیابی کا رستہ ہے۔ اور یہ راستہ وہی پاتے ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کا ڈر
اس میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب ہے۔ اور فرمایا الذین یؤمنون، جو ایمان لے آتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ، مومن اور موحد اور متقی، فرما بردار کی یہ نشانی بتائی ہے کہ فرما بردار ہوتا ہی وہی ہے جو غیب پر یقین رکھے۔ جس کو اللہ کی بات پر یقین ہو، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتا ہے، جنت کو دیکھا نہیں لیکن مانتا ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن مانتا ہے کہ جنت اللہ نے تیار کی ہے، جہنم اللہ نے تیار کی ہے، جنت مومنین کا ٹھکانہ ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ ہے، فرما برداروں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ یؤمنون، یہ ایمان رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے، صرف دعویٰ ہی نہیں، اس کا یقین ہے کہ جو بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ لا ریب ہے، یہ صحیح ہے۔ فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو لا ریب مانتے ہیں، جو اس کو بے عیب مانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر نماز کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اگر کسی انسان سے محبت ہو جائے، انسان اس کی محبت کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کو ملنے کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، کبھی کبھی موج اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت انسان کو انسان سے جب ہوتی ہے، دوست کو دوست سے ہوتی ہے، تو یہ محبت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو اتنا یقین ہے کہ واقعی میرا مخلص اور سچا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے تو وہی ہے۔ جب مومن کو محبت ہو جائے اللہ سے، پھر دنیا کی تمام محبتیں ترک ہو جاتی ہیں، دنیا کی تمام محبتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی لگن صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک، میرا خالق کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے دل کے اندر اتنی محبت، اتنا پیار، وقت ہو گیا ہے نماز کا، میں تیاری کروں نماز کی، وضو کروں، وضو کا ساز و سامان لاؤں، اس کی کوشش کروں وضو کرنے کی، باوضو ہو کر مسجد میں جاؤں، مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اپنے رب سے باتیں کروں۔ کیسے بات کرے گا؟ کہے گا اللہ اکبر، مسجد میں داخل ہوگا، دعا مانگے گا اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی
اندر داخل ہوا ہے نماز کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ لگن ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ بڑا ہے، معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، برادری کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر، صوبے کے اندر، ملک کے اندر، لیکن وہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ اس کے دنیا کے تغمے، دنیا کے پھول، دنیا کے امید سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، کہو یار اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے۔ پھر کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفوں کے لائق تو ہے، تمام خوبیوں کا مالک تو ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو پاک ہو، ذات کے لحاظ سے۔ اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ یہ ایک محبت ہے، یہ ایک لگن ہے، یہ ایک پیار ہے، یہ ایک یقین کی سی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو مزہ نہیں آتا نماز پڑھنے میں۔ اسی لیے میری جماعت کے اہل علم لوگ تمہیں کہتے رہتے ہیں کہ نماز سیکھو، نماز پڑھو، نماز ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ جب یہ سٹیج پہ میرے اساتذہ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ کام تمہارے ذمے ہے، جب تم ترجمے کے ساتھ نماز یاد کرو گے، پھر اس کو یاد رکھو گے، پھر تمہارے ایمان اور یقین کی محبت بتائے گی۔ جب تم اس نماز کو ادا کرو گے تو تمہاری محبت کا پتہ چلے گا، پھر تمہارے یقین کا پتہ چلے گا، تمہاری کتنی محبت ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ کتنا یقین ہے، کتنا پیار ہے، کتنی محبت کے ساتھ تم ان الفاظ کو ادا کرتے ہو۔ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، تمام تعریفوں کے لائق تو ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کے اندر اور کوئی تعریفوں کے لائق نہیں۔ وتبارک اسمک، اللہ برکت والا نام تیرا ہے، جس نام لینے سے انسان کے دلوں کو سکون آتا ہے، جس کا نام لینے سے ایمان میں قوت آ جاتی ہے، حرارت آ جاتی ہے۔ اللہ برکت والا تیرا نام ہے۔ وتعالی جدک، اللہ یہ بزرگی تجھے، یہ تیری شان ہے، یہ بزرگی کا مالک تو ہے۔ ولا الہ غیر، اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اس تعریف کے لائق ہو، جو اس خوبی کے لائق ہو، جو اس ثنائی کے لائق ہو، جو اس پاکیزگی کے لائق ہو۔ یہ ہے ابتدائی الفاظ نماز کے۔ جب پوری نماز ادا کرتا ہے، تسمیہ پڑھتا ہے، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تعوذ پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے اللہ سے پناہ مانگتا ہے، مالک تو سے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے۔ پھر تعریف شروع کر دیتا ہے،
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں، اے جہان کے پالنے والے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو کتنی بہترین دعائیں ہیں، کتنی بہترین نماز ہے جس کو ایک مومن غیب پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے اس احکام کو مانتا ہے، اور فرمایا پھر کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یقین جانی اگر اسی نماز پر بولو نا تو بڑا ٹائم خرچ ہو۔ مختصر سا ایک تھوڑا سا خاکہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو میں نے مال دیا ہے یہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ بڑا غور طلب فکرہ ہے کہ جو میں نے مال دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ یہ لا ریب کتاب ہے، یہ متقی کے لیے رہنما ہے، یہ اس کے ماننے والے بالغیب ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مخلص، یہ مومن، یہ موحد، یہ متقی، یہ بڑا دعوے دار اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ ہزاروں روپے جیب میں ہے لیکن اللہ کے راستے میں دینے کے لیے 100 روپے نکالا۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہزاروں روپے بینک بیلنس ہے، اللہ کے راستے میں 100 روپے۔ آپ فقیر کو کتنا دیتے ہیں؟ 10 روپے۔ اور کیا سمجھتے ہیں، کیا تصور ہوتا ہے آپ کے دل و دماغ کے اندر، یہ فقیر ہے، یہ منگتا ہے اس لیے اس کو 10 روپے دے رہے ہیں، اس کی اوقات اتنی ہے، اگر اس کو زیادہ دیے تو یہ تو بڑا ہو جائے گا، یہ تو بڑا ہو جائے گا، اونچا ہو جائے گا۔ اس کو فقیر سمجھ کر 10 روپے دیتے ہیں، اور ذہن میں تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ فقیر ہے۔ نہ جانے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اور پیچھے جیب میں کتنا ہوتا ہے، گھر میں کتنا ہوتا ہے، تو یہ متقی، یہ مومن، یہ غیب پر ایمان رکھنے والا، اللہ کا دیا ہوا رزق میں سے یہ خرچ کرنے والا کتنی کنجوسی سے خرچ کرتا ہے، کتنی شمیائی سے خرچ کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے اللہ فقیر ہے؟ اللہ کو اس کے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ پیسے دے گا، یہ پیسے اکٹھے ہوں گے تو دنیا کا نظام چلے گا، دنیا کے کام چلیں گے۔ ارے انسان تیری کیا سوچ ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میں نے دیا ہے اس میں اپنے گھر کے اخراجات نکال، اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات کو نکال، اپنی ضروریات زندگی پوری کر، اور جو بچ جائے اس میں سے دل کھول کر خرچ۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ارے یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھ آئی تھی۔ یہ کس کو سمجھ آئی تھی؟
صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کو سمجھ آئی، وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، ان کے بھی بیوی اور بچے تھے، ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ دنیا کی زندگی بھی گزارنی ہے، اور کوشش کیا تھی کہ ایک دوسرے سے بازی لے جائیں، ایک دوسرے سے بازی لے جائیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ لاؤ، مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، لے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان، پورا آدھا، اور دل میں محبت کیا ہے کہ آج تو میں ٹاپ کر جاؤں گا، آج تو میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں گا کہ میں اپنے گھر پورا آدھا گھر کا سامان لے کے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ آگے آئے تو صدیق اکبر پہنچے کھڑے تھے، پوچھا اے عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا آدھا سامان، پورا آدھا لے کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہم سے پوچھا آپ کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان لے کے آیا۔ کیا چھوڑ آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول۔ یہ حالت تھی، یہ بات ان کو سمجھ آئی تھی کہ جب اللہ کی رضا کے لیے دینا آئے دیر نہ کیجیے۔ مومن کی یہ نشانی ہے، وہ ہر وقت اس نگاہ میں ہوتا ہے، اس طرف میں ہوتا ہے، اس کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے کہ کہیں مجھے موقع مل جائے نیکی کا، خدمت کا، دینے کا، اللہ کے راستے میں ضرورت پڑے اور مجھے بلایا جائے تو یہ میں مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں کھلے دل سے خرچ کروں، کھلے دل سے دوں۔ کہنے لگے بڑی کوشش کی ہے کہ صدیق اکبر سے آگے چلا جاؤں، بڑھ جاؤں، یا صدیق اکبر سے میں نہیں پڑھ سکتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بات ان کو سمجھ آئی تھی، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے اربوں پتی ہیں 500 دیتے ہیں، کروڑوں پتی ہیں 1000 روپیہ دیتے ہیں کہ یہ 1000 روپیہ میرا بھی لے لو، جیسے ایک فقیر کو 10 روپے دیے جاتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ کی رضا میں مال ہم کھول کر دیں، دین کا اتنا کام چلے، دین کا اتنا کام بڑھے، یہ دعوت اتنی پھلے اور پھولے، اور یہ دعوت اتنی اٹھے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں، خرچ کرنے سے، محنت کرنے سے، تگ و دو کرنے سے کچھ ملتا ہے، خالی دعاؤں سے نہیں۔ کہتے ہیں یار دعا کرو میرے حق میں، میری مشکل آسان ہو جائے، میرے دکھ دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن دعا والا کام نہیں کرنا۔ ارے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک غریب آدمی کو دو 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، کہنے کی ضرورت ہے دعا کرو؟ کوئی ضرورت نہیں، وہ رات دن دعائیں کرے گا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے۔ اس کی زبان، اس کا منہ نہیں مکے گا، مکے گا؟ اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی، اس کے مسائل آسان ہو گئے، اس کے گھر کا راشن پورا ہو گیا، اس کے دکھ اور علاج کے لیے معاونت ہو گئی، اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی۔ کہے گا واہ، اللہ ایسے بندے پیدا کر دے۔ دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، فرمایا جو تم پکیزہ مال
اگاتے ہو یا کماتے ہو یا زمین سے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے اللہ تمہیں دیتا ہے، خیال کیا کرو وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کوئی تمہیں سڑا گلا ہوا پھال دے تم نہیں لیتے ہو؟ امرود گلے سڑے ہوں، کیڑے پڑے ہوئے ہوں، لے لیں گے؟ آم ہے، آموں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، خراب ہوں، ٹوکوں والے آم لے لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے انسان؟ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے نکالتا ہے تو ناقص ماں، غریبوں کو دیتا ہے تو ناقص ماں، گھر میں گوشت پکا ہوا ہے، بریانی اور قورمہ پکا ہوا ہے، لیکن مہمان آ گیا ہے، اس کو باسی دال گرم کر کے دے دو، کہو کہ کھانا پکا ہوا نہیں۔ کیوں؟ یہ قورمہ کھائے گا، یہ اچھا کھانا کھائے گا تو کیوں؟ یہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میری اس کی اوقات برابر نہیں۔ تو کیا کرو؟ جو کمزور ہے، غریب ہے تمہاری نگاہ میں، تمہاری اوقات میں، اس کو ناقص کھانا دو۔ یہ ہوتا ہے اس دنیا میں، دنیا کرتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اللہ کے راستے میں ناقص نہ دو، اچھی چیز دو۔ لوگ ایسا کرتے ہیں جن کے باغات ہیں، جن کی کھیتی باڑی ہے، غریب کو وہ دیں گے، اللہ کے راستے میں وہ دیں گے جو ان کی نگاہ میں کمزور ہوگا، ناقص ہوگا، بیکار ہوگا۔ مدرسے میں جانور وہ دیں گے جو لاغر ہوگا، بکری ہے، کٹا ہے، کوئی جانور حلال ہے تو وہ دیں گے جو بیمار ہوگا۔ اور یہ حالت اتنی ہو چکی ہے، ہر دکاندار دیکھ لیں آپ، دکاندار کو چیک کریں آپ، کپڑے والا زکوٰۃ نکالے گا تو وہی کپڑا دے گا جو اس کا بکتا نہیں، جس کو 4-5 سال ہوئے پڑے ہوئے کو کوئی لینے نہیں آئے، کسی نے پوچھا نہیں، وہ خراب ہو گیا ہے، کہیں گے بس یہ اللہ کے راستے میں یہ زکوٰۃ نکال دو، چلو جگہ بھی صاف ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ نکال دی ہے، میرے راستے میں دے دیا۔ اور کریانے والے بھی وہی سودے دیتے ہیں مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، غریب کو، مستحق کو، جو اس کے سودے بکتے نہیں، جو گھی نہیں بکتا، جو پیاز نہیں بکتے، جو سبزی نہیں بکتی، جو دالیں نہیں بکتی، جو چاول نہیں بکتے، پڑے پڑے وہ اس کے اندر سسر پڑ گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ایسا کم نہ کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تم آنکھیں بند کر لیتے ہو، دیکھتے ہو، کہتے ہو یار میں یہ نہیں لیتا، یار یہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں، اور تم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو، تم تو لیتے نہیں ہو کہ تمہارے کھانے کے قابل نہیں۔ کیا بات ہے، واہ میرے اللہ، تو نے کیسی کیسی باتیں سمجھائی ہیں اپنے بندوں کو۔ جان رکھو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بڑا غنی ہے، وہ تو تعریفوں کے لائق ہے، اسے یہ تمہارے پھل فروٹ، یہ تمہاری ناقص چیزیں اس کو نہیں چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر، خیال کرنا، شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تو تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ ارے اچھا پھل دے دیا، اگر 2 پیٹیاں آم کی دے دی، 2 پیٹیاں انار کی دے دی، کھجور کی دے دی، امرود کی دے دی، 2 ڈلے، تو تمہارا تو کام خراب ہو جائے گا، تمہیں لاس آ جائے گا، نفع نہیں آئے گا۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کی طرف لے جاتا ہے، خوف دلاتا ہے،
بالفحشاء اور بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، تمہارا اعمال نامہ صاف ستھرا کر دے. واللہ یعدکم مغفرۃ، وہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا پورا کر دو. تم کھلے دل سے مال خرچ کرو، صاف ستھرا، جو تمہارے دل کو پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، غریبوں کو دو، مدد کرو. اور اللہ من وہ فاضلہ، وہ تو بڑے فضل والا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ جس کو چاہتا ہے دنائی بخشتا ہے، اور جس کو دنائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی. اور ہمارے ہاں دنا کون ہوتا ہے؟ جو اچھا پھل ہو وہ منڈی میں، جو ناقص پھل ہو وہ غریبوں میں، جو اچھا کپڑا ہو اپنے کے لیے، گاہکوں کے لیے، جو کپڑا خراب ہو وہ غریبوں کے لیے، وہ مدرسوں کے لیے، وہ طلباء کے لیے، وہ علماء کے لیے، وہ غرباء کے لیے. فرمایا یہ دنائی نہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ دنائی دے دے، سمجھ دے دے، عقل دے دے، جس کے دماغ اور دل کے سینے کو کھول دے، وہ تو اللہ کے راستے میں اعلیٰ مال خرچ کرتا ہے، اعلیٰ مال دیتا ہے، کھول کر دیتا ہے، خوش ہو کر دیتا ہے، ناراض ہو کر نہیں دیتا. اور اللہ کے دین کی باتوں کو سن کر مرجھاتا نہیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو دل کو لگ رہی ہیں. نہیں، اس کے دل کو نہیں لگتی، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ یار واقعی میرے دل میں یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، قصور ہے، میں واقعی غلطی پر ہوں. وہ نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا جس کو اللہ دنائی دے، جس کو اللہ حکمت عطا کرے، جس کو اللہ علم عطا کرے، وہ تو نصیحت قبول کرتے ہیں، وہ تو بات کو مانتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں. الا اولو الالباب، کون ہوتے ہیں تبدیلی لانے والے؟ فرمایا کہ وہ اولو الالباب ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں. ہمارا بھی عقل ہے. جمعے کا دن ہو، ہم اس وقت جاتے ہیں جب جمعہ ختم ہونے کو ہوتا ہے، بیان ختم ہونے کو ہوتا ہے، آخری لمحات میں بیان ہوتا ہے، کچھ بھی پلے نہیں پڑتا. ہم بھی تو علم والے ہیں، ہمیں بھی تو یہ دنائی ملی ہوئی ہے. کیسی دنائی ہے؟ اللہ کہتا ہے جب یہ اذان سنتے ہیں، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ کاروبار بند کر دیتے ہیں، اپنے بزنس بند کر دیتے ہیں، اپنے کارخانے اور فیکٹریوں کو تالا لگا کر بند کر دیتے ہیں، نماز کے لیے دوڑتے ہیں. پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، فانتشروا فی الارض، پھر دوڑ پڑتے ہیں، دکانیں کھول لیتے ہیں، کارخانے کھول لیتے ہیں، فیکٹریاں کھول لیتے ہیں. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. اور ہم کتنے وقت والے ہیں، ہمارا کتنا وقت ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے، ہمارے کام نہیں ختم ہوتے، ہماری مصروفیات ختم نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں تو آخری رکعت میں جا ملتے ہیں. تکبیر اولا بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور جمعے کا بیان جو واضح و نصیحت ہوتی ہے وہ بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے. تو یہ ہماری کتنی کم بختی ہے، کتنی ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم جمعے کا بیان بھی نہیں سن پاتے، ہم واضح و نصیحت بھی نہیں سن پاتے، اللہ کے احکام نہیں سن پاتے. اور ہم کب پہنچتے ہیں؟ 5 منٹ رہتے ہوتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہوتے ہیں،
پھر ہم مسجد میں داخل ہوتے، کہتے ہیں جمعہ تو مل گیا ہے الحمدللہ، باقی بیان کا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ یہ ہماری حالت۔ تو میرے عزیزو، اپنی حالت کو بدلو، کسی اور نے آگے نہیں تمہیں کہنا، تمہاری حالت تم نے بدلنی ہے، اپنی حالت کو، کسی اور نے تمہاری حالت کو نہیں بدلنا۔ آئندہ کے لیے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ 1:45 بجے مسجد میں آئیں گے اور سارے کام کاج 12 بجے تک اپنے کر لیں گے، اور 1:45 بجے ہم مسجد میں ہوں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، کیا فائدہ دوڑ دوڑ بجا بجا کے، موٹر سائیکل کار بجا بجا کے، کچھ بھی نہ ملا۔ تو بھائی کوشش کریں جمعے والے دن قربانی دیں۔ مومن کو تو اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ مومن تو کہتا ہے کہ میرا دوست اللہ ہے، دنیا کی تمام دوستیاں جھوٹی اور اللہ کی دوستی سچی، کیونکہ یہ لا ریب کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کا فرمانا ہے کہ اللہ کی دوستی کے اندر سچ ہے، اللہ کی دوستی لا ریب ہے، اللہ کے سے پیار ہو جائے تو یہ لا ریب پیار ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، محبت کرو دنیا کے انسانوں سے تو اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی انسان سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن حکیم کیا بتلاتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو جو تم، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو مانو اور اللہ کی بات کو مانو، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو مانو، اس کے طریقے کو مانو، اس کی شریعت کو مانو اور اللہ کے احکامات کو مانو، اللہ سے بھی محبت کرو اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے بھی محبت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسا ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی